ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا بشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ کے سامنے توبہ کرو سچی توبہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں اور اس کے بدلے میں وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ توبہ کی برکت سے تمہارے گناہ بھی معاف فرما دیں اور تمہیں جنت میں داخل کریں ایسی جنت کے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں توبہ کا جو صلہ ہے وہ جنت ہے جتنے بھی آدمی گناہ کر لے اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سچی توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں گناہ کا جو تعلق ہے یہ بندے کے ساتھ ہے اور پھر جو توبہ کا تعلق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے توبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کا حوالہ نہیں فرمایا بلکہ اپنے ساتھ ہی معاملہ رکھا تو اس لیے جب گناہ ہو جائے تو آدمی جہاں ہو کہیں بھی ہو بیٹھ کر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں دنیا کا معاملہ تو کچھ عجیب ہے اگر انسان سے کسی کے بارے میں کوئی غلطی ہو جائے جرم ہو جائے تو انسان اپنے مجرم کو
تلاش میں رہتا ہے کہ میرا مجرم کہاں ہے، پکڑا جائے تو پھر انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن رب کریم کے معاملے کو دیکھیں کہ انسان رب کا مجرم بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مجرم کی تلاش میں نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو جب معاف فرماتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ بندہ اپنے مجرم کو پکڑوا کر پھر خوش ہوتے ہیں، رب تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرما کر خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میرے در پر آؤ، تم صرف اتنا کہو کہ میں نے گناہ کیے ہیں، مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ کسی کے سامنے اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب جتنے بھی ہو توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں توبہ کی برکت سے تمہیں کامیاب کرے گا۔ توبہ کرنے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ محبوب بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے محبت فرماتے ہیں، پیار فرماتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون۔ یہاں اللہ نے صفات بیان فرمائی ہے کہ توبہ کرنے والے، عابدون عبادت کرنے والے، حامدون السائحون الراکعون اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے بندے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون سجدہ کرنے والے، الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے۔ تو ان تمام صفات بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کو سب سے مقدم رکھا ہے۔ التائبون العابدون الحامد، عبادت کرنے والوں کو بھی مقدم نہیں فرمایا، روزہ رکھنے والوں کو بھی مقدم نہیں فرمایا، بلکہ جو توبہ کرنے والے ہیں ان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ جو توبہ کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ تو اسی لیے انسان سے جب بھی گناہ ہو جائے تو رب تعالیٰ کے حضور انسان توبہ کر لے، توبہ سے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا تو ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں۔ حضرت نصور رحمہ اللہ کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے مثنوی شریف میں، مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے۔ نصور نامی ایک شخص تھا، وہ اس کی شکل و صورت اور آواز عورتوں کی طرح تھی، تو اس نے شکل و صورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں نوکری اختیار کر لی۔ ملازمہ کی حیثیت سے نوکری کرنے لگا، اور اسی دوران وہ فسق و فجور گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کی ایک چیز قیمتی سونے کی گم ہو گئی، اور بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان کی تلاشی لی جائے، جس کے پاس سے برآمد ہو اس کو سزا ملے گی۔ اب یہ جو نصور رحمہ اللہ یہ تھے تو مرد، لیکن عورت کا لباس پہن کر ملازمت کر رہے تھے۔ اب دل میں یہ ڈرے، خوف زدہ ہوئے کہ اب اگر میری
میری تلاشی لی گئی، میں تو بظاہر عورتوں کا لباس پہنا ہے لیکن میں حقیقت میں مرد ہوں۔ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اب جب آدمی سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ نصر رحمہ اللہ سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ میری عزت کا معاملہ ہے، ستاری والا معاملہ فرما دیں۔ اور جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کی مدد بھی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرماتے ہیں۔ جب انہوں نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کی شان قدرت یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ بادشاہ کی قیمتی چیز مل گئی اور حضرت نصر رحمہ اللہ نے کی جان بھی بچ گئی اور عورتوں کی جو تلاشی تھی وہ بھی ملتوی ہو گئی۔ پھر انہوں نے مرتے دم تک سچے دل سے جو توبہ کی تھی اس توبہ کو توڑا نہیں اور سچے دل سے توبہ کو برقرار رکھا، پوری زندگی نیکی پر زندگی گزاری۔ انسان ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، کوئی دور بعید نہیں ہے کہ انسان سے گناہ نہ ہو۔ انسان گناہ کا پتلا ہے، انبیاء علیہ السلام صرف گناہوں سے معصوم اور پاک ہے، باقی ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ تو جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور گناہوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ اسے پھر بچنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دل میں یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں اتنے گناہ ہیں میرے، اب مجھے توبہ کرنے کی کیا فائدہ ہے، توبہ کرنے سے کیا ملے گا۔ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے، چونکہ شیطان کی محنت یہی ہوتی ہے کہ انسان سے پہلے گناہ کرا لے اور گناہ کو بھی ایسے نہیں کرواتا، گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو شیطان گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے تاکہ بندہ اس گناہ کو اختیار کر لے۔ اب جب بندہ توبہ کا ارادہ کرتا ہے پھر شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تیری کیا توبہ ہے، تیرے تو اعمال ایسے ہیں، تو اتنا بڑا گناہ گار ہے اور تو نے ایک مرتبہ توبہ توڑ دی، پھر توبہ کرے گا کیا فائدہ ہے، پھر گناہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں ایک صحابی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حدیث پاک کے الفاظ نے کہ اس نے توبہ کی تو پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی جتنی بار بھی توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے۔ 100 بار توبہ شکستی باز آ، اگر 1000 بار بھی توبہ کو توڑ دی ہے تو دوبارہ توبہ کرو، باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کر کے اپنے کندھوں کو بھاری کیا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ دنیا کے آدمی جب کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو روزانہ حساب کرتا ہے کہ میں نے کتنا کمایا ہے، کتنا کھویا ہے، کتنا میں آگے جا رہا ہوں، کتنا پیچھے جا رہا ہوں۔ تو اسی طریقے سے انسان کو روزانہ اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ میں نیک اعمال میں کتنا آگے جا رہا ہوں۔ روزانہ انسان اپنے
زندگی میں 10-15 منٹ نکال کے محاسبہ کر لے کہ میں نے آج نیک اعمال کتنے کیے ہیں، برے اعمال کتنے کیے ہیں۔ جب آدمی محاسبہ کر لے گا تو پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ میں آگے کی طرف جا رہا ہوں یا پیچھے کی طرف جا رہا ہوں۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو آدمی برا عمل کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، اس کی سزا اس کو ملے گی۔ اب سزا کی 2 صورتیں ہیں، یا تو دنیا کے اندر ہی اس بندے کو اللہ پاک سزا عطا فرما دیں گے، یا پھر آخرت میں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ دنیا میں سزا کی صورت، عذاب کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر پریشانیاں ڈالتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، حالات کے شکنجے میں اللہ تعالیٰ اسے گرفتار فرماتے ہیں، پھر ان پریشانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یا دنیا میں اگر سزا نہ ملے تو پھر آخرت میں سزا ملے گی۔ تو اس لیے شرمندگی کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے، جہنم کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے آدمی معافی مانگ لے، یہ بہتر ہے۔ اور جب آدمی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب رو رو کر توبہ کرے۔ علماء کرام نے لکھا ہے اگر رونا نہ آئے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو رونے کی شکل بنا لیں، تب بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ قیامت والے دن ہر بندے کا کوئی نہ کوئی سفارشی، کوئی رشتہ دار ہوگا جو اسے جہنم سے نجات دلانے کے لیے آئے گا۔ ایک بندہ ایسا ہوگا جہنم میں کہ اس کا کوئی بھی نہیں ہوگا، جب دیکھے گا کہ ہر بندے کا کسی کا بیٹا آگے سفارش کر رہا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار آ کر سفارشی بن رہا ہے۔ اب وہ بندہ جس کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا تو اس بندے کا سفارشی جب کوئی بھی نہیں ہوگا تو دنیا کے اندر جب وہ بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العزت کی عظمت کو سامنے رکھ کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رویا ہوگا اور اللہ کے خوف سے کچھ آنسوں کے قطرے نکلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان آنسوں کے قطروں کو جو ہے سفارشی بنا کر اس بندے کو جہنم سے خلاصی نصیب فرمائے، اور ایک بال اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ یہ آنکھوں کا ایک بال اس کی گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ دنیا میں آپ کے خوف سے رویا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کا اعلان کر دو کہ یہ جنتی ہے اور اس کے ایک بال کی گواہی ہم نے قبول کر لی۔ اب یہ رونا بھی معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو یہ ایک بال جو آنکھ کے اندر اللہ نے رکھا ہے تو یہ انسان کے لیے سفارشی بنے گے اور جہنم سے نکلنے کا سبب بنے گے۔ تو اس لیے ہم رونے کو معمولی نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ایک قطرہ آنسوں کا ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک عورت آئی جس سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ عورت نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا ہے، زنا ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو دوسری طرف اپنا چہرہ مبارک پھیر دیا۔ عورت پھر دوسری طرف سے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تیسری طرف سے آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ چوتھی مرتبہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں مرتبہ اپنا چہرہ مبارک پھیر دیا۔ سچائی کا زمانہ تھا، سچے لوگ تھے اور اپنی دنیا ہی کے اندر اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا، پھر آپ پر حد جاری کی جائے گی۔ جب بچہ پیدا ہوا، عورت پھر آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی گود میں بچہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، ابھی یہ بچہ چھوٹا ہے، اسے دودھ پلاؤ، جب یہ دودھ پی لے اور دودھ پینے کی عمر اس کی پوری ہو جائے تو پھر آنا، پھر آپ پر حد لگے گی۔ پھر وہ عورت چلی گئی۔ اس عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ کا یہ خوف تھا، اپنے توبہ پر پکی رہی اور استقامت رہی۔ 2 سال کے بعد پھر بچے کو لے کر آئی تو اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ اب ماں کا محتاج نہیں ہے، اب روٹی کھا رہا ہے اور خود جو ہے کھانا پینا کر سکتا ہے، ماں کی محتاجی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر حد جاری فرمائی، سنسار کرایا گیا۔ جب سنسار کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اس عورت کے بارے میں کچھ نہ کہو، یہ وہ عورت ہے کہ اس نے سچی توبہ کی ہے، اور اتنی سچی توبہ ہے اگر اس کی توبہ کا اجر پورے مدینے مکے پر تقسیم کر دیا جائے تو سب گناہگاروں کی بخشش ہو سکتی ہے۔ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ذات ہیں کہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ان گناہوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ جتنے گناہ ہوتے ہیں اور ان گناہوں کی جگہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو لکھ دیتے ہیں۔ ہاں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب تک بندوں سے معافی نہ مانگی جائے تو اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ جیسے نماز ہے، نماز جب تک قضا نہیں کریں گے تو نماز کی معافی نہیں ہوگی۔ تو جن گناہوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، جب تک ہم بندوں سے معافی نہ مانگیں تو وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد ہے، حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ قضا نمازیں ہیں، ان نمازوں کی قضا کریں، اور جو قضا کرنے کا گناہ ہے وہ توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ اب توبہ، سچی توبہ کے لیے 4 کام علماء اکرام فرماتے ہیں ضروری ہیں۔ جب ہم یہ 4 کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں، پہلا جو ہے یہ ہے کہ توبہ کے اندر الندم توبہ، توبہ کیا چیز ہے کہ آدمی اپنے گناہوں پر ندامت کرے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ میں ان گناہوں کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اور اس گناہ کا انسان تذکرہ بھی نہ کرے۔ جب آدمی اپنے گناہوں کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے تو جتنے لوگ ہوتے ہیں یہ گویا کہ ہم ان کو اپنے گناہوں پر گواہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہ گواہ ہمارے گناہ کو، گواہی کو اور مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آدمی گناہ کر لے تو چھپکے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ پھر توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ انعام بھی یہ عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا انسان جو ہے یہ اللہ کا دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر دنیا کے والوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے محبت ڈال دیتے ہیں، پھر دنیا والے بھی اس سے جو ہے محبت فرماتے ہیں۔ اب توبہ کب تک آدمی کر سکتا ہے؟ توبہ انسان کی جو ہے
جب تک معلوم یتغرغر سانس نہ اکھڑ جائے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب آخری وقت آ جائے اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ جو ہے بند ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت تو پورا ہو چکا ہے، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بیٹھا رو رہا ہے اپنے گناہوں پر۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ بندہ رو رہا ہے، قریب گئے، پوچھا بندے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں بڑا گناہگار ہوں، میں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب حضرت عمر آئے تو پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ ایک شخص میرے ساتھ آیا ہے اور گیٹ کے باہر کھڑا ہے اور وہ اپنے گناہوں پر رو رہا تھا تو میں اس کے ساتھ مجھے بھی رونا آ گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو اندر بلاؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ بندہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر وہ سوار و قطار رونے لگا، چیخ چیخ کر رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی بتاؤ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کے عرش سے بڑا ہے تو اس لیے رو رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش سے بھی بڑا میں نے گناہ کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ تعالیٰ کی کرسی سے بڑا ہے؟ تو بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا گناہ اللہ تعالیٰ کی کرسی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے شرک کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا نہیں میں نے شرک کا گناہ بھی نہیں کیا۔ پھر فرمایا کیا تو نے کسی کو قتل کیا ہے؟ فرمایا نہیں قتل بھی نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کون سا گناہ ہے جو شرک بھی نہیں ہے قتل بھی نہیں ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کفن چور ہوں، جتنے بھی مردے دفنائے جاتے تھے میں ان کا کفن چوری کر لیتا تھا اور چوری کر کے پھر اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ انصار کی ایک عورت کو لا کر دفنایا گیا، رات کا وقت جب آیا تو میں نے اس کا کفن اتار کر جانے لگا تو مجھ پر شہوت غالب ہوئی، میں نے اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لیا اور جب میں نکلنے لگا تو مجھے ایک غیب سے آواز آئی کہ او اللہ کے بندے تو نے مجھے مردوں کی مجمع میں ننگا کر دیا اور مجھے حالت جنابت میں کل اللہ کے حضور میں اسی حالت میں پیش ہوں گی۔ وہ بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے یہ آواز میرے کانوں میں پڑی ہے وہ دن ہے آج تک میں رات کو سویا نہیں ہوں، ہر طرف سے مجھے یہ آواز محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا او بندے تو نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اب وہ بندہ دل میں یہ سوچنے لگا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے کوئی الفاظ نہ نکل جائیں جو میری بربادی کا سبب بن جائیں۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا، پہاڑوں کے بیچ میں جا کر 40 دن تک اللہ سے روتا رہا، معافی مانگتا رہا اور یہ کہتا رہا الہی میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، خدایا تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ 40 دن تک اللہ کے سامنے روتا رہا، معافی مانگتا رہا، اللہ نے اسے معاف فرمایا اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام آ کر 3 سوال پوچھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حبیب سے پوچھیں کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟
یاد رکھیں یہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کے جو ٹھیکیدار بن جاتے ہیں اور انہیں اپنی مخلوق سمجھتے ہیں اور یہ فیصلے کرتے ہیں یہ بندہ ایسا ہے ایسا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مخلوق کو آپ نے پیدا کیا یا میں نے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا جبرائیل علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا انہیں آپ رزق دیتے ہیں یا میں رزق دیتا ہوں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ تیسرا سوال جبرائیل علیہ السلام نے کیا، یا رسول اللہ یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ انہیں میں نے معاف کرنا ہے یا آپ نے معاف کرنا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں معاف کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس بندے کو بلا کر لاؤ اور اسے خوشخبری سناؤ کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو میرے دوستو ہم کسی کے ٹھیکیدار نہ بنا کریں۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ تمہاری مخلوق ہے یا میری، تم انہیں رزق دیتے ہو یا ہم انہیں رزق دیتے ہیں، تو بتاؤ پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کی غیبت کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی پر فتویٰ لگانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کا فیصلہ کرنے والے؟ اس لیے اپنے آپ سے ہر ایک کو اچھا سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ